ماحول ہے یہاں پہ, بحث ہوئی, مباحثہ ہوا, اختلافات ہیں, ایک اس طرف ہیں ایک اس طرف ہیں, لیکن کسی نے کسی کو کوئی غلط القاب سے نہیں پکارا, کسی نے کسی کے گھر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی, کسی نے کسی کے اوپر کوئی اور الزام نہیں لگایا. اگر ان علماء کے علاوہ اس وقت یہاں کچھ پولیٹیشینز بیٹھے ہوتے ہیں, 4 پارٹیوں کے, وہاں 4 ہی ہیں, اس وقت 4 ہی ہیں. اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوتا, سر میری بات تو سن, سر لائیو جا رہا ہے, سر ایک منٹ میری بات تو سن, سر میری بات تو سن, تو یہی کر رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں پہ. لیکن دس از دا تھنگ, خدا کے واسطے اسی لیے کہا گیا پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں. یہ فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ لڑتے ہیں, اور ان لوگوں کو وہ مسائل نہیں ہیں, ان لوگوں کو کرسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. سو اس وجہ سے, اور خدا کے واسطے میں یہ بات میں کہتا ہوں ابو بھائی, میں یہ بات کہتا ہوں, ایک خامہ خواہ کا نا, ایک میں معافی چاہوں گا اس بات کو کہنے سے پہلے, یہ مولوی فوبیا ہو گیا ہمارے لوگوں. آپ کو اس جملے پر ہم سارے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, داد دیتے ہیں. آپ نے علماء اکرام کو پڑھا لکھا طبقہ تسلیم کیا, آنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک وزیر ایسا بھی آیا تھا جس نے مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہا تھا. تو اس وزیر کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو. تمہارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان یہ مولوی دیتے ہیں, اور جب تمہارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہی جنازہ بھی یہی پڑھا رہے ہیں. آخری تقریب بھی تمہیں اپنے والد کی کرنی نہیں آتی. الحمدللہ علماء اکرام سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا میں کوئی نہیں. ہاں خدا کے واسطے تھوڑا آپ کو شاباش ہے, آپ نے ساتھ. نہیں شکریہ. یہ مولوی فوبیا سے باہر نکلیں, پرسنلی بیٹھا کریں, بات کیا کریں. جا کے جب تک ملیں گے نہیں, یار وہ تو بڑے کھڑوس ہوتے ہیں, صحیح طرح جواب نہیں دیتے ہیں. میں نے کیا کیا سوال نہیں پوچھے ہیں ان لوگوں سے, بریک میں کیا کیا پوچھتا ہوں میں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ مولوی کی بات ہو رہی تھی, مولوی سے مجھے ایک سوال یاد آ گیا, آیا ہوا تھا, بڑا برا عجیب سا سوال ہے سر. کسی چھوٹے علاقے سے آیا, انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کے مولانا صاحب ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں وہ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں اور بول سکتے ہیں چرس بھی پیتے ہیں, تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. سر یہ آیا سوال, میں دکھا دوں آپ کو. نہیں ٹھیک ہے, ہاں سوال ہے, ہم جواب دیں گے. اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں اور ہوش میں ہیں, اگر وہ سگریٹ پی لیتے ہیں, دیکھیے سگریٹ پینا قرات ہے اس میں, لیکن نماز پڑھانا ایک الگ عمل ہے. بالکل. اگر وہ باوضو ہو کر اپنے منہ کو صاف کر کے نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں. اگلی بات آپ نے کی چرس پینا, تو یہاں اگر وہ انہوں نے چرس پی تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے. دیکھیے نماز کسی فاسق و فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ علماء کرام. لیکن یہ کب, جب ظلم کا ماحول ہو, جبر کا ماحول ہو, اور جبر کے اس ماحول میں مدینے کی مسجد میں کوئی ظالم و جابر مروان اگر امام بن جائے تو اس کے پیچھے بھی صحابہ کرام نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن وہ نماز پڑھ کے شاید اپنی دہرا لیتے ہوں ظلم کے ماحول میں. لیکن یہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اس پر طعن و تشریح نہ کریں, اس کو بزرگوں کے ذریعے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ تم چرس نہ پیو, صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اس میں قرات میں بھی جو ہے نا وہ اس میں آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ اس سے اجتناب کریں. اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس منصب کا خیال کریں. تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں کوئی جو ہے نا وہ جھگڑے والی بات نہیں رہے گی. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.